الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی آج ہمارے پاس نواقض وضو کے مسائل اور احکام میں سے آخری حصہ ہے، جس کو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کی، مکمل کرنے کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ غسل اور جنابت کے جو احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ تو نواقض وضو میں جو مختلف فیہا نواقض ہیں، یعنی جن میں فقہا کا اختلاف ہے، اس میں ہم نے دو پڑھے تھے، ایک اونٹ کے گوشت کے حوالے سے اور دوسرا نیند کے حوالے سے۔ تیسرا مسئلہ جو آج ہمارے پاس ان مسائل میں سے ہے کہ جن کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا یہ چیز ناقض وضو ہے یا نہیں، تو یہ ہے قے کا آنا ناقض وضو ہے یا نہیں۔ اس میں فقہا کے تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قے ناقض وضو ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں اگر منہ بھر کے قے آئے تو ناقض وضو ہے، اور امام احمد کے ہاں کثیر مقدار میں، زیادہ مقدار میں آئے تو ناقض وضو ہے، اگر کم مقدار میں آئے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ تو تقریباً دونوں اقوال جو ہیں وہ قریب قریب ہیں۔ تو گویا کہ ان کے ہاں اگر کثیر مقدار میں قے آتی ہے تو وہ ناقض وضو ہے، اور اگر قلیل مقدار میں آتی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق۔ نبی علیہ السلام نے قے کی اور وضو فرمایا، تو ابو درداء کہتے ہیں میں ثوبان کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کی جامع مسجد میں ملا۔ فذکرت ذلک لہ، تو میں نے انہیں یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ایسے کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا صدق، سچ کہا، انا سببت لہ وضوءہ، یعنی انہوں نے جب حضرت ثوبان کو یہ حدیث بیان کی تو حضرت ثوبان فرمانے لگے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ میرا ہی ہے، میں ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا اور میں نے نبی علیہ السلام کے وضو کے لیے پانی بہایا تھا، یعنی پانی انڈیلا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، یا نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے لیکن حدیث صحیح ہے، راجح قول یہی ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ اس حدیث کے اندر قطعاً بھی ایسا نہیں ہے کہ قے جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا اس حدیث سے کیا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قے ناقض وضو ہے؟ بتائیے۔ سر اس میں یہ مینشن تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے وضو تھا یا نہیں تھا؟ احسنت یا نور ہرا، احسنت۔ تو اس حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہو سکتا ہے پہلے ہی وضو کرنا ہو، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نفلی طور پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عادت مبارکہ تھی آپ کی کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، اگرچہ پہلا وضو ہوتا بھی تو اکثر آپ کی عادت یہی تھی کہ آپ وضو کرتے تھے، چاہے پہلے وضو قائم ہو یا نہ ہو، لیکن کبھی کبھی آپ جو ہے وہ ایک ہی وضو سے دو تین نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اکثر آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ وضو فرماتے تھے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت قطعاً بھی موجود نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو قے کے لیے کیا ہے، قے کی وجہ سے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے وضو ویسے ہی کرنا ہو، یا پھر آپ نے استحباباً کیا ہو، یعنی مستحب ہو، افضل ہو، بہتر ہو، لیکن آپ نے حکم تو نہیں دیا کسی حدیث کے اندر بھی۔ جس حدیث کے اندر حکم دیا گیا وہ ضعیف ہے، لہذا کوئی صحیح ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا حکم ہو کہ جو قے کرے وہ وضو کرے، لیکن آپ کا یہ فعل ہے، اور ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا فعل جو ہے اس سے اگر کوئی قرینہ نہ ملتا ہو تو وہ وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، اس سے واجب ثابت نہیں ہوتا، سنت ثابت ہوتی ہے، واجب ثابت نہیں ہوتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ان کی دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ ناقض وضو ہے۔ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصابہ قیء، جسے قے آئے، اصابہ یصیب میں ہوتا پہنچنا، جسے قے آئے، اور رعاف یا نکسیر پھوٹے، او قلس یا کوئی بھی پیٹ سے منہ کی جانب سے کوئی پانی نکلے۔ قلس یعنی آپ جانتے ہیں ایک قے ہوتی ہے اور ایک قے سے پہلے جو پانی سا نکلتا ہے
جو قے کی طرح ہوتا ہے، زرد رنگ کا یا مختلف رنگ کا ہوتا ہے، اس کو قلس کہتے ہیں. یعنی قے ہو یا قے کی طرح کا پانی ہو جو معدے سے منہ کی جانب سے نکلتا ہے، یہ قلس ہے. او مذیون یا مزی خارج ہو، فلینصرف تو اسے چاہیے وہ پھرے، فلیتوضا اور وضو کرے. یعنی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے، نماز توڑ دے اور وضو کرے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، حدیث یہ ضعیف ہے، لہذا قابل استدلال نہیں ہے. اور ویسے بھی اس حدیث کے اندر جو قے کا ذکر ہے، رعاف کا ہے، قلس کا ہے، یہ تینوں چیزیں ہی ناقض وضو نہیں ہیں. یہ تینوں چیزیں ہی ناقض وضو نہیں، البتہ مدی جو ہے وہ ناقض وضو ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس حدیث کی سند میں اسماعیل بن عیاش کے ضعیف ہونے کے سبب یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے اسماعیل بن عیاش، یہ جب غیر شامیین سے بیان کرتا ہے، اسماعیل بن عیاش راوی جب غیر شامیین سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن جب شامیین سے بیان کرے تو اس کی روایت قابل حجت ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ غیر شامیین سے بیان کر رہا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قے اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے نکلنے والا کوئی بھی فضلہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے، یعنی قے اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے نکلنے والا کوئی بھی فضلہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ قول فقہائے سبع اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ قول فقہائے سبع کا ہے، گویا کہ ان کے ہاں قے اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے نکلنے والا خون کوئی بھی چیز یعنی ناقض وضو نہیں ہے. کوئی بھی فضلہ، چاہے وہ قے ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ نکسیر ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ قول فقہائے سبع کا ہے، یہ قول فقہائے سبع کا ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ فقہائے سبع کی اصطلاح آگے آئے گی. جب ہم نے تاریخ فقہ کی پڑھی تھی، فقہ کی تاریخ اور اس کی نشر و اشاعت کے حوالے سے جب ہم نے پہلے لیکچر جو ہے وہ ہم نے پڑھے تھے، تو میں نے وہاں ذکر کیا تھا فقہائے سبع سے مراد کون ہے، اور یہ آگے باقاعدہ فقہی مسائل کے اندر ان کا ذکر آئے گا. تو یہ پہلی جگہ ہے جہاں فقہائے سبع کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ قول جو ہے فقہائے سبع کا ہے. کون یاد دہانی کروائے گا ہمیں کہ فقہائے سبع سے مراد کیا ہے، کون ہے، اور یہ اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ شیخ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں. فقہائے سبع وہ تابعین ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے، جن کے فتاویٰ کو تمام باقی جو ملک میں مختلف لوگ سے پھیلے ہوئے ان کے فتاویٰ کے اوپر ترجیح دی جاتی تھی. کون کون ہے وہ؟ یہ غالباً سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، سالم بن عبداللہ تھے، ایک زید بن خارجہ تھے، ایک سلیمان بن یسار تھے. احسنت یا صارم، احسنت، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جاری رکھیں. زید بن خارجہ اور خارجہ بن زید بن ثابت، اور حضرت ابوبکر کے ایک پوتے تھے. خارجہ بن زید بن ثابت ہیں، زید بن خارجہ نہیں، خارجہ بن زید بن ثابت. حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں ان کے بیٹے. اور حضرت ابوبکر کے ایک پوتے تھے، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا. قاسم بن محمد بن ابی بکر، قاسم بن محمد بن ابی بکر. اور دو نام تھے جن میں آپ نے بتایا تھا کہ اختلاف ہے ان میں سے کہ کوئی ایک ہے، وہ میرے خیال ایک وہی خارجہ بن زید تھے اور ایک ابن یسار. نہیں، ایک سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں اور دوسرے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو سلمہ. یہ فقہائے سبع میں ان کو بعض علماء نے شمار کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فقہائے سبع میں نہیں. ان میں اختلاف ہے، سالم اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے بارے میں غالباً اختلاف ہے. چلیے خیر، بہرحال اصطلاح کا معلوم ہونا چاہیے کہ فقہائے سبع سے مراد وہ 7 عظیم تابعین ہیں جو ایک ہی وقت میں مدینہ کے مفتی تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے اور ان کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ کہ اصل عدم نقد ہے. کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے
کہ کوئی چیز بھی ناقض وضو نہیں ہے الا کہ اس کے ناقض ہونے کی دلیل آ جائے. تو کہتے ہیں کہ قے کی کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں جس کے اندر یہ معلوم ہو کہ قے جو ہے وہ ناقض وضو ہے. باقی جو فقہاء نے فرق کیا ہے، کم اگر ہو تو ناقض وضو نہیں ہے، زیادہ ہو تو ناقض وضو ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے. یعنی اگر کم قے ناقض وضو نہیں ہے تو پھر زیادہ کیوں ہے، پھر زیادہ کیوں ناقض وضو ہے؟ یا تو پھر سرے سے ہونی نہیں چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو پھر ساری ہی ناقض وضو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ اگر جو ہے وہ کم مقدار میں آئے تو ناقض وضو نہیں ہے، اگر زیادہ مقدار میں آئے تو ناقض ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ صرف ایک اصول ہے، بس بنا لیا جائے، لیکن دلیل ہونی چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا الا کہ وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل آ جائے کہ فلاں چیز وضو کو توڑ دیتی ہے. انسان کی طہارت شرعی دلیل کا جو ہے وہ یہ مقتضا ہے. انسان کی طہارت جو ہے یہ شرعی دلیل کا مقتضا ہے. مقتضا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ شرعی دلیل تقاضا کرتی ہے کہ انسان اصل طاہر ہے. اب جو چیز شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی شرعی دلیل ہونی چاہیے. اب شرعی دلیل یہ ہے کہ انسان نے جب وضو کر لیا تو وہ پاک ہے. اب اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان پاک ہی ہے. اب اس کے مقابلے میں جب تک کوئی دوسری دلیل نہ آ جائے جس دلیل کا تقاضا یہ ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وقت تک انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. فریق مخالف کی دلیل کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندن ضعیف ہے. حضرت عائشہ کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جو کہہ کرے وہ وضو کرے، حدیث وہ ضعیف ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور خالی فعل وجوب پہ دلالت نہیں کرتا. تو اس حدیث کے اندر جو حضرت ابو درداء کی حدیث ہے اس میں اس چیز کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے وضو اسی وجہ سے کیا تھا کہ آپ کو قے آئی تھی، یا جو ہے وہ آپ اس کو ناقض وضو سمجھتے تھے. اس میں اس کی وضاحت موجود نہیں ہے. تو راجح قول یہ ہے کہ قے ہو یا نقصیر ہو یا کوئی بھی چیز ہو یہ ناقض وضو نہیں ہے. جو فضلات ایسے ہوتے ہیں شرمگاہ کے علاوہ خون کا نکل جانا جسم کے کسی حصے سے، یا نقصیر کا پھوٹ پڑنا، یا جو ہے وہ بلغم کا خارج ہو جانا، یا اسی طرح ناک سے زکام وغیرہ کی صورت میں کسی چیز کا نکل آنا، یہ سارے فضلات ہوتے ہیں. یہ ناقض وضو نہیں ہے، یہ ناقض وضو نہیں ہے، چونکہ ان میں سے کسی کو ناقض وضو کہنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے. سوال فقہائے سبع سے مراد کون لوگ ہیں یہ بتا دیا گیا ہے اور یہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. چوتھا جو ناقض ہے وہ ہے شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا. شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا، چھونے والا مرد ہو یا عورت، چھونے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ کسی حائل یا پردے سے شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے. گویا کہ ہم اس میں سے ایک جز علیحدہ کر رہے ہیں، اور وہ جز یہ ہے کہ اگر کوئی پردے کے ساتھ رکاوٹ کے ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بغیر حائل اور پردے کے شرمگاہ کو چھوا جائے تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں، اس میں اصل میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے. باقی پردے کے ساتھ اگر کوئی شرمگاہ کو چھوتا ہے مطلب خارش وغیرہ کے لیے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اگر اوپر کوئی حائل کپڑا وغیرہ ہے، رکاوٹ ہے. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو چھونے کا مسئلہ جو ہے اختلافی ہے، اور اس میں 5 قول ہیں. پہلا قول یہ کہ شرمگاہ کو چھونے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا، یہ احناف کا مذہب ہے. یعنی جس طرح بھی چھو لیں وضو ٹوٹتا ہی نہیں، پردہ ہو یا نہ ہو، جیسے بھی ہو. ان کی دلیل حضرت قیس بن طلق رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے باپ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا قدمنا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل، ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، یعنی وفد کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں. فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا، کأنہ بدوی، گویا کہ وہ بدو تھا. یعنی ایک آدمی آیا گویا کہ وہ بدو قسم کا تھا، عربی تھا، دیہاتی تھا. فقال، اس نے آ کر کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ما ترى فی مس الرجل ذکرہ، کیا حکم دیتے ہیں آپ اس آدمی کے بارے میں جو اپنے ذکر کو یعنی اپنی شرمگاہ کو چھو لے، بعد ما یتوضا، وضو کرنے کے بعد. یعنی اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اپنے شرمگاہ کو، عضو مخصوص کو چھو لیتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا هل هو الا مضغۃ منه، نہیں ہے وہ مگر اس کے جسم کا ہی ایک ٹکڑا، یعنی وہ تو اس کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. او قال، یا آپ نے فرمایا بضعۃ منه، اس کا ایک جز ہے. مضغہ اور بضعہ تقریباً معنی ایک ہی ہے
یعنی بعض روایات میں مضغۃ کا لفظ ہے، بعض روایات میں بضعۃ کا ہے، اور معنی اس کے جسم کا ہی ایک عضو ہے، اس کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے یا اس کا ٹکڑا ہے۔ تو لہٰذا جب اس کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اپنے جسم کو چھوتے ہوئے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے اس حصے کو بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گویا کہ یہ استدلال۔ لیکن یہ حدیث ابو داؤد، نسائی اور امام احمد نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے اسے امام شافعی نے، ابو حاتم رازی نے، ابو زرع رازیان نے، ابو حاتم اور ابو زرع نے، دارقطنی نے، بہقی نے، نووی نے، ان سب نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں قیس بن طلق جو ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ صدوق ہے، وصححہ طبرانی والطحاوی والالبانی، اور بعض علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر ہیں وہ حسن کہتے ہیں، طبرانی اسے صحیح کہتے ہیں، امام طحاوی اور شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ حدیث میں محل شاہد حل ہوا الا مضغۃ منہ او بضعۃ منہ، یہ نہیں ہے مگر اس کے جسم کا ایک ٹکڑا یا حصہ، یہ محل شاہد ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اصل انسان کا طہارت پر باقی رہنا ہے اور وضو کا نہ ٹوٹنا ہے، الا کہ اس کے ٹوٹنے کی کوئی معتبر دلیل آ جائے، یعنی کوئی صحیح دلیل اگر آئے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ عضو مخصوص کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم مان لیں گے، یہ ان کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ جن احادیث میں شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ ان کے ہاں ضعیف ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے یہاں گویا کہ یہ حدیث جس کے اندر وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اس کو وہ صحیح نہیں سمجھو گے یا ان تک پہنچی نہیں ہوگی، یہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بغیر حائل یا پردے کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شہوت سے ہو یا عدم شہوت سے ہو۔ یہ شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، یہ شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو اپنے ذکر کو یعنی اپنے عضو تناسل کو چھوئے، عضو مخصوص کو چھوئے، فلا یصلی، اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کر لے، اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کر لے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں موجود ہے، اور حدیث یہ صحیح لغیری ہے، حدیث یہ صحیح لغیری ہے، مطلب حسن لذاتی ہی جب ایک سے زائد طرق سے آ جائے تو حدیث جو ہے وہ صحیح لغیری بن جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح لغیری ہی حدیث صحیح کی قسم ہے، صحیح حدیث کی دو قسموں میں سے قسم ہے، ایک صحیح لذاتی ہی اور دوسری جو ہے وہ صحیح لغیری ہی، لہذا یہ بھی حجت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری دلیل، پہلی دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے شرمگاہ کو چھونے سے، دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا افضى احدكم بيده الى فرج ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، جب تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ کو لے کر جائے اپنی شرمگاہ کی طرف، فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، اور اس کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ پہلی حدیث اور اس میں فرق کیا ہے؟ پہلی حدیث میں جو ہے وہ صرف مرد کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں شرمگاہ کا ذکر ہے، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، کوئی بھی اپنے شرمگاہ کی طرف ہاتھ کو اگر لے کے جاتا ہے، فرمایا اذا افضى احدكم، جب تم میں سے کوئی لے کے جائے بیدی اپنے ہاتھ کو الى فرجی اپنے شرمگاہ تک، لیس دونا حجاب، اس کے اور شرمگاہ کے درمیان، اس کے ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کو رکاوٹ نہ ہو، پردہ نہ ہو، فقط وجب علیہ الوضوء، تو فرمایا اس پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ حدیث کو امام بہقی نے، امام دارقطنی نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حبان کہتے ہیں حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے، اور ابن عبد البر نے کتاب التمہید کے اندر بھی اسے صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی نے بھی اسے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا بہت سارے محدثین اور محققین کے ہاں یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، جیسے پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ لہٰذا ان دو احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یعنی بغیر کسی مجبوری کے، اور اگر کوئی لگائے گا بھی بغیر رکاوٹ کے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس حدیث کے علاوہ ایک اور واضح حدیث ہے جس کے اندر عورت کا ذکر ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی اگر شرمگاہ کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، اپنے دادے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے قال لی رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے عضو مخصوص کو چھوئے اسے چاہیے وضو کرے، وَأَيُّ امرأة مست فرجہا، اور جو کوئی عورت بھی اپنی شرمگاہ کو چھوئے فلیتوضا، اسے وضو کرنا چاہیے، فلیتوضا، اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے، اور آپ جانتے ہیں حسن لذاتی ہی
حدیث جو ہے یہ بھی قابل حجت ہے، اور صحیح حدیث جو ہے وہ اس کی اقسام میں سے ایک قسم ہے حسن لذاتی ہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یا پتہ چلا کہ مرد اور عورت دونوں میں سے جو بھی اپنی شرمگاہ کو چھوئے گا اس پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شرمگاہ کو شہوت سے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بصورت دیگر وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ قول بعض اصحاب مالک کا ہے۔ بعض اصحاب مالک کہتے ہیں کہ اگر شہوت سے کوئی چھوتا ہے شرمگاہ کو تو پھر وضو ٹوٹے گا، اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بعض مالکیہ کا قول ہے۔ انہوں نے گویا کہ حدیث طلق بن علی انما ہوا بضعۃ منک یا بضعۃ منک یا بضعۃ منک، اس حدیث کو عدم شہوت پہ معمول کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جیسے دیگر اعضاء ہیں ایسے یہ بھی ایک عضو ہے، لہٰذا جیسے تم اپنے ناک پہ، اپنے کان پہ، اپنے ہاتھ لگانے سے وضو نہیں کرتے، ایسے یہ بھی تمہارا ایک عضو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب شہوت میں نہ ہو تو تمہارے عام عضو کی طرح ہوتا ہے، تمہارے عام عضو کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے گویا کہ عدم شہوت پہ معمول کیا ہے، اور جس حدیث کے اندر وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے اس کو شہوت پہ معمول کیا ہے، یعنی دونوں حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، دونوں روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی جن احادیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے لہذا وضو کرنا ضروری نہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ جب شہوت نہ ہو تو ہاتھ لگے تو تب وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جن حدیث کے اندر ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ہے جب شہوت کے ساتھ انسان ہاتھ لگائے۔ اور انہوں نے اس کے دو اس کی دو وجوہات ذکر کی ہیں، یعنی اس کی دو وجوہات ذکر کی ہیں کہ وہ کیسے جب اس کے اندر شہوت نہ ہو تو عضو کی طرح کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب آدمی اپنے عضو مخصوص کو بغیر شہوت کے چھوتا ہے تو اس کے عضو تناسل اور دیگر اعضاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جب اسے وہ شہوت سے چھوتا ہے تو اس میں اور دیگر اعضاء میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ اسے چھونے سے وہ لذت محسوس کرتا ہے بخلاف دیگر اعضاء کے، اور اس وقت اس عضو تناسل سے کسی ناقص چیز کے خارج ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جب انسان شہوت سے چھوتا ہے تو کچھ چیز نکلنے کا احتمال ہوتا ہے جس کا آدمی کو شدت شہوت کی وجہ سے شعور نہیں رہتا، یعنی یہ وجہ ہے کہ جب آدمی شہوت سے ہاتھ لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ بسا اوقات شدت شہوت کی وجہ سے بندے کو احساس نہیں رہ جاتا اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پانی یا کوئی چیز جو ہے وہ خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے جو ناقض وضو ہوتی ہے، کوئی قطرات وغیرہ۔ دوسری وجہ یہ ہے حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں عضو تناسل کو چھونے کے بارے میں سوال کیا تھا، جو کہ بعض حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ اس بندے نے نماز میں عضو مخصوص کو چھونے کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کسی آدمی کا حالت نماز میں ہاتھ لگ جائے تو کیا نماز توڑ کے جا کے وضو کرے یا نہ کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز کی حالت میں تمہارے عام عضو کی طرح ہے، یعنی جیسے تمہارے دیگر اعضاء ہیں جسم کے، ایسے تمہارے جسم کے، تمہاری باڈی کے جو پارٹس ہیں اس میں سے ایک یہ پارٹ اور حصہ اور جز ہے، لہٰذا جیسے تم اپنے باقی اجزاء کو ہاتھ لگا کر وضو نہیں کرتے، خارج بھی کر لیتے ہو، اس طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہو، مطلب کہ انسان دیگر اعضاء کو چھو لیتا ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی انسان چونکہ نماز میں مشغول ہوتا ہے، وضو میں ہوتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عضو ہو اس کے اندر جو ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، اس وجہ سے اگر چھو لیتا ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس کے دو جواب دیے گئے کہ عضو تناسل شہوت سے پہلے بھی آدمی کے جسم کا حصہ ہے اور شہوت کے بعد بھی، تو پھر حالت شہوت میں اسے مستثنا کیوں کیا گیا؟ یعنی یہاں تھوڑی توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے جسم کا حصہ ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جن حدیث کے اندر وضو کرنے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے کہ جب شہوت کے ساتھ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ شہوت کے بغیر اگر ہو تو پھر بھی تو حصہ ہی ہے جسم کا، یعنی پھر بھی تو حصہ ہی ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے معمول کر رہے ہیں کہ اگر شہوت کے بغیر ہو تو پھر وہ حدیث طلق بن علی لاگو ہوگی، اور اگر شہوت کے ساتھ ہو تو پھر حضرت جو ہے وہ ابو ہریرہ کی حدیث اور دیگر جو حدیث ہیں وہ لاگو ہوگی۔ تو جسم کا حصہ تو پہلے بھی ہے، وہ شہوت سے پہلے بھی جسم کا حصہ ہے، شہوت کے بعد بھی جسم کا حصہ ہے، لہٰذا یہ وہ وجہ نہیں ہے، یہ کوئی استدلال نہیں ہے، مستثنا کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ شہوت کی قید یا شرط جو ہے، شرط وضو کو واجب کرنے والے دلائل میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی وارد نہیں ہوئی، یعنی شہوت کی قید یا شرط وضو کو واجب کرنے والے دلائل میں سے کسی ایک میں بھی وارد نہیں ہوئی، یعنی اس کے بارے میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، لہذا شہوت اور عدم شہوت کا فرق نہیں کیا جائے گا، اور یہ فرق کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھا قول یہ کہ بھول کر شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا،
اور جان بوجھ کر چھونے سے ٹوٹ جاتا ہے. گویا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ احادیث کے درمیان جمع کی صورت نکالی جائے. تو یہ چوتھا قول ہے کہ اگر بھول کر کو آدمی لگا لے ہاتھ تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر جان بوجھ کے لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی بعض مالکیہ کا قول ہے. انہوں نے وجوب وضو والی احادیث کو جان بوجھ کر چھونے پر معمول کیا ہے، اور حدیث طلق بن علی جس کے اندر کہا گیا کہ تیرے جسم کا حصہ ہے اس کو چھونے جو ہے وہ بھول کر چھونے پر معمول کیا ہے. لیکن وہاں سوال یہ ہے کہ صحابی تو نماز کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اگر نماز میں میرا ہاتھ لگ جاتا ہے یا اگر لگا لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے تو کوئی فرق نہیں کیا کہ جان بوجھ کے لگائے یا بھول کر لگائے. ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور نہیں تم پر کوئی گناہ فی ما اس چیز میں اخطأتم بھی جس کے بارے میں تم خطا کی، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جو تمہارے دل قصدن کرتے ہیں یعنی دلوں کے ارادے سے تم کرتے ہو اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور جرم پر تمہاری پکڑ نہیں جو تم بھول کے کر لیتے ہو. لیکن اس آیت سے استدلال درست نہیں، کیونکہ آیت میں تو گناہ کی نفی ہے، آیت میں تو گناہ کی نفی ہے، طہارت ختم ہونے کی تو نہیں. ہاں جی توجہ کے ساتھ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان کے اندر تو گناہ نہ ہونے کی نفی ہے، یعنی گناہ نہیں تمہارے اوپر، لیکن یہ تو نہیں کہ طہارت نہ کرو. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. یعنی اس آیت سے استدلال درست نہیں ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ یعنی جو تم سے بھول کر ہو جائے اس میں تمہارا مواخذہ نہیں ہے. یہاں تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ طہارت کرنا تمہارے اوپر نہیں. یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ طہارت کرنا. اگر ایک بندہ غسل جنابت کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے، اسے غسل جنابت نہیں کیا تو وہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک دوبارہ غسل کر کے نماز نہیں دہرائے گا. البتہ کپڑے پر اگر کوئی نجاست لگ جاتی تو یہ ایک اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے. لیکن جسم پورا انسان کا اگر حکمی طور پہ نجس ہو، غسل جنابت واجب ہو، تو وہ اگر پڑھ لیتا ہے نماز تو اس کو دہرانی پڑے گی دوبارہ غسل کر کے، وہاں بھول چوک نہیں چلے گی. طہارت کا مسئلہ اہم ہے. پانچواں قول اور آخری قول اس کے بعد ہم ترجیح دیتے ہیں، شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا مستحب ہے واجب نہیں. شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا مستحب ہے واجب نہیں. یہ قول ابن تیمیہ کا ہے، یہ قول ابن تیمیہ کا ہے. انہوں نے گویا کہ متعارض دلائل کو جمع کرنے کے لیے وجوب وضو والی حدیث کو مستحب پہ معمول کیا ہے، اور جو حضرت طلق بن علی کی حدیث ہے اس کو جائز پر، یعنی اس سے واجب ثابت ہو جاتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ وضو کیا جائے. یہ گویا کہ دلائل کو جمع کرنے کی کوشش. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دلائل واضح ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ راجح یہ ہے کہ شرمگاہ کو بغیر حائل اور پردے کے چھونے سے مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے، شہوت سے ہو یا عدم شہوت سے، کیونکہ وجوب وضو والی احادیث عدم وجوب والی احادیث سے تعداد میں زیادہ ہے اور سندن صحیح ہے، اور سند میں صحیح ہے. توجہ کے ساتھ، وہ احادیث صحیح بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں، لیکن جن احادیث کے اندر وضو نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے یہ تیرے جسم کا حصہ ہے، ان میں کلام ہے، ان میں کلام بھی ہے، بعض علماء نے ضعیف کہا انہیں، اور وہ کم ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا نا امام بخاری سے، امام ترمذی نے جب امام بخاری اپنے استاد سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ حضرت طلق بن علی والی حدیث زیادہ صحیح ہے یا کہ حضرت بصرہ والی، تو انہوں نے کہا کہ جو طلق بن علی کی حدیث ہے ان کے مقابلے میں بصرہ کی حدیث زیادہ صحیح، اور مطلب کہ حدیث زیادہ ہیں اس مسئلے میں، اور سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، وہذا اصح، اور یہ زیادہ صحیح ہے. تو امام بخاری نے بھی حضرت بصرہ والی جو حدیث ہے اس کو ترجیح دی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کو کہا کہ یہ زیادہ صحیح ہے، لہذا اس پر عمل ہوگا. اور جو حدیث طلق بن علی ہے اس پر جو ہے وہ اس کو ہم مرجوح کہیں گے، اور اس حدیث کو ہم راجح کہیں گے، چونکہ یہ احادیث تعداد میں بھی زیادہ ہیں جن کے اندر وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے، اور اس طرح ہیں بھی صحیح، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی کلام بھی نہیں ہے. حدیث یہ جمہور محدثین کے یہاں صحیح ہے اور قابل استدلال ہے. پانچواں مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں. عورت کو چھونا ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے تین قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ہر حال میں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چھونا شہوت سے ہو یا عدم شہوت سے، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر، کسی صورت میں بھی اگر کسی نے عورت کو ہاتھ لگا دیا نا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کہاں سے لی ہے؟ آپ دیکھیں کہ فقہائے کرام کے بعد دلائل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ دلیل معتبر بھی ہے کہ نہیں. امام شافعی نے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا،
کہ یا تم عورتوں سے مباشرت کی ہو تم نے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں او لامستم کا مطلب عورتوں کو چھوا، حالانکہ یہاں مراد مباشرت ہے، کیونکہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہاں غسل کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں غسل کا ذکر ہے، تو فرماتے ہیں او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء پانی نہ پا سکو، فتیمموا تو قصد کرو، فتیمموا تو ارادہ کرو، قصد کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی کا، یعنی تیمم کرو۔ تو وجہ استدلال کہتے ہیں آیت میں لامستم سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، جیسے آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، کل بنی آدم اصاب من الزنا لا محالہ، ہر بنی آدم زنا میں سے اپنا حصہ لینے والا ہے، یعنی ہر آدم کی اولاد میں سے ہر بندے کو اس کے زنا کا حصہ ملے گا، لا محالہ، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ضروری لازماً اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ فالعین زناها النظر، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا کسی غیر محرم کی طرف، والید، اور ہاتھ کا زنا اللمس چھونا ہے، والنفس تہوا، اور جو نفس ہوتا ہے انسان کا وہ انسان کو ورگلاتا ہے، وتحدث، اور اس سے بات چیت کرتا ہے، یعنی اس کو ورگلاتا ہے، ابارتا ہے، ویصدق ذلک ویکذب الفرج، اور جو شرمگاہ آدمی کی ہوتی ہے وہ تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کو ابارتا ہے، انسان سے جو ہے وہ اسے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، لیکن شرمگاہ ہے، اگر تو تصدیق کر دے گی تو شرمگاہ تصدیق کر دے گی تو زنا میں واقع ہو جائے گا، اور اگر تصدیق نہیں کرے گی تو زنا سے بچ جائے گا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے، لیکن اس کی اصل صحیح مسلم ہے، اس کی اصل صحیح مسلم ہے۔ تو اس حدیث سے وجہ استدلال کیا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ ولیدو زنا المسمد، چھونا، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، اور جو ہاتھ ہے اس کا زنا چھونا ہے، تو کہتے ہیں یہاں چھونے کو زنا کہا گیا ہے، اس کا مطلب چھونے سے مطلب غیر محرم کو چھونے سے اس کا مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں اس میں تو کوئی استدلال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں اس بات کی تلقین کی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہ لگائے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھے بھی نہ، مطلب اس کو غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے، اور ہاں اگر اچانک نظر پڑ جاتی ہے انسان کی بغیر ارادے کے، تو یہ حدیث کے اندر جیسے آتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، جیسے حدیث کے اندر علی کو آپ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دوبارہ تو قصدن دیکھتا ہے تو اس کا تمہیں گناہ ہوگا، لیکن پہلی بار اگر نظر پڑ جاتی تو اس کا گناہ نہیں۔ تو یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی تو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہ کرے، لیکن یہاں اس میں اندر یہ تو نہیں کہ وضو کرے، بہرحال یہ استدلال درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ طہارت میں اصل اس کا باقی رہنا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسی صحیح دلیل آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ فلاں چیز سے طہارت ناقض ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس سے یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رہی بات آیت کی، تو اس سے مراد جماع اور ہم بستری ہے، نہ کہ خالی چھونا۔ اولا مستم النساء جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے مراد ہم بستری کرنا ہے، کیونکہ آگے غسل کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں مراد جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولا مستم النساء سے مراد جماع اور ہم بستری کرنا، نہ کہ عورت کو چھونا ہے، لہذا وہ استدلال نہیں بنتا، جیسا کہ اس کی تفسیر میں پسند صحیح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہم بستری ہے، نہ کہ عورت کو چھونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتی، قالت، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی زوج کا لفظ جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مشترک الفاظ میں سے ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ زوج مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زوج النبی جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، انہا قالت، انہوں نے کہا، کنت انام بین یدی رسول اللہ، میں سو جاتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، لیٹ جاتی تھی، وری جلا یا فی قبلتی، اور میری ٹانگیں اللہ کے نبی کے قبلے والی سائڈ پہ سامنے ہوتی تھی۔ فاذا سجد غمزنی، جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تو مجھے تھوڑا سا ہلا دیتے، یعنی مجھے ہاتھ سے تھوڑا اشارہ کر دیتے، فقبضت رجلیا، تو میں اپنی ٹانگیں لپیٹ لیتی، کلوز کر لیتی۔ فاذا قام بسطتها، جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی، چونکہ حجرہ بہت تنگ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کا احترام نہیں کرتی تھی، بلکہ حجرہ بہت تنگ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو حجرہ عائشہ جہاں آپ مدفون ہے، آپ جانتے ہیں بڑی مشکل سے 3 قبروں کی جگہ وہاں بنتی ہے، بہت چھوٹا حجرہ تھا، یعنی 5 بائی 5.5 بائی 3.5 بنتا ہے، تقریباً 5.5 3.5 تقریباً بنتا ہے، 5.5 ہاتھ 3.5 ہاتھ لمبائی چوڑائی بنتی ہے اس کی۔
تو یہ کوئی اتنا بڑا حجرہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ سامنے لیٹی ہوتی تو اللہ کے نبی صاحب اشارہ کر دیتے، وہ اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی، اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے، پھر جب اٹھتے اللہ کے نبی اپنی ٹانگیں پھر لمبی کر لیتی. یہ رات کا نفلی نماز کی حضرت عائشہ جو ہے وہ اس کی صورت کو بتا رہی ہے کہ وہ کیسے اللہ کے نبی پڑھتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں حضرت عائشہ کو ہاتھ لگاتے، اگر ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا تو اللہ کے نبی وضو کرتے پھر، لیکن آپ ہر سجدے کی آپ سجدہ کرنے ہر رکعت کے اندر حضرت عائشہ کو ہاتھ لگاتے تھے. حضرت عائشہ اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، پھر جب آپ دوبارہ سجدہ کرنے لگتے پھر ہاتھ لگاتے تھے. تو اس سے آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹا. اگر عورت کو خالی چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو اللہ کے نبی صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا. تو والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو یعنی حضرت عائشہ کو ہاتھ کیوں لگانا پڑتا تھا؟ کیونکہ اس وقت چراغ نہیں ہوتے تھے، وگرنہ حضرت عائشہ کو خود ہی پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی سجدہ کرنے لگے، لیکن چونکہ چراغ نہیں تھے، اندھیرا ہوتا تھا، اس وجہ سے ان کو اللہ کے نبی صاحب کو ہاتھ لگانا پڑتا تھا. جی تو ہم پہنچے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر، اور اس میں آخری جو جملہ تھا وہ تھا والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور گھر اس دن ان میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں ان دنوں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے. اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی ٹانگیں جو ہے ان کو نبی علیہ السلام کی قبلے والی سائڈ پہ جو ہے وہ لمبا کر کے سو جاتی تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگانا پڑتا تھا، اور وہ اپنی ٹانگوں کو پیچھے، اپنے قدم جو ہے ان کو پیچھے کر لیتی تھیں، چونکہ اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو وجہ استدلال یہ کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ نماز جاری رکھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تیسری دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا. سنن نبی داؤد نسائی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی اگرچہ صحت کے بارے میں کلام ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور یہ صحیح لغیری حدیث ہے، اور اسے بہت سارے محققین نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بعض بیویوں میں سے، یعنی بیویوں میں سے کسی ایک کا بوسہ لیتے یا اس کو بوسہ دیتے، اور پھر آپ وہ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام بعض اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ بھی، جو ان کو بوسہ بھی دیتے تھے اور جا کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے. اگر عورت کو چھونے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹتا ہو تو نبی علیہ السلام کبھی بھی ایسا نہ کرتے. تیسرا قول یہ ہے کہ عورت کو اگر شہوت سے چھوا جائے تو یہ ناقض وضو ہے، اور اگر بغیر شہوت کے چھوا جائے تو ناقض وضو نہیں. جیسے ہم نے عضو کی بات کی تھی نا، شرمگاہ کو چھونے کی، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ شہوت کے ساتھ چھوئیں تو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے چھوئیں تو نہیں ٹوٹے گا. یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے. انہوں نے طرفین کے دلائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے طرفین کے دلائل کو جیسے وہاں جمع کرنے کی کوشش کی تھی، ایسے یہاں بھی جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دلائل واضح ہیں، کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس دلیل کے اندر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا. تو راجح یہ ہے کہ عورت کو کسی بھی صورت میں چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے ناقض ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں. اور آیت کا جواب گزر چکا ہے کہ اس سے مراد جماع اور ہم بستری ہے، خالی چھونا نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ امام ابن باز، علامہ ابن عثیمین کا بھی موقف یہی ہے کہ صرف عورت کو محض چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اولا مستم النساء، جیسے عبداللہ بن عباس مفسر قرآن حبر الامہ، ان سے یہ صحیح سند سے مروی ہے کہ یہاں مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا مراد ہے، نہ کہ ان کو چھونا. چھٹا جو ناقض ہے، اور یہ آخری ہے جن میں اختلاف ہے، اور وہ ہے کہ کہکا لگا کے ہنسنا. کہکا لگا کے ہنسنا، بعض کو کہا جیسا کہ احناف کہتے ہیں اگر بہت زیادہ کہکا لگا کے کوئی ہنسے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ کہکا لگا کے نہیں ہنستا تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کہکا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. اللہم اگر یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اگر انسان مطلب کہ کوئی اس کے مطلب کہ وضو ٹوٹنے کا امکان ہو، تو اس صورت کے اندر وضو اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا. اگر وضو نہیں ٹوٹتا تو خالی کہکا جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے، خالی کہکا لگانا یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناقض ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اور یہی قول فقہائے سبع سے منقول ہے، اور یہی قول فقہائے سبع سے بھی منقول ہے. یہ دوسری بار فقہائے سبع کا نام آ رہا ہے،
اور یہی قول فقہائے سبا سے منقول ہے. انہوں نے فرمایا کہ نماز میں کہکا لگانے سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. فقہائے سبا کے ہاں نماز ٹوٹ جاتی کہکا لگانے سے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. کون آپ میں سے بتائے گا کہ انہوں نے کیوں فرق کیا ہے نماز اور وضو کا؟ شیخ میرے خیال سے جو نماز کیونکہ خالص جون سا ہے اس وقت اللہ رب العزت کی طرف توجہ مرکوز ہونی چاہیے. تو جب آپ کہا لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن جون سی وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے. چلیے خیر، احسنت یا عرفان، تو ٹھیک ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نماز چونکہ انسان نماز میں اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، خشوع خضوع نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور کہکا لگانے سے انسان کا جو خشوع خضوع ہے وہ جاتا رہتا ہے، اور ویسے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ نماز سے استہزاء کر رہا ہے، یہ نماز کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. اگر انسان کی طاقت سے مطلب کہ اس کی استطاعت میں نہ رہے انسی کو کنٹرول کرنا، یا مطلب کہ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر انسی نکل جاتی ہے، اچانک اگر کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، کوئی چیز انسان کو اچانک کوئی ایسی چیز یاد آ جاتی ہے، کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، اگر اس کے مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایک انسان جان بوجھ کے نماز کے اندر اس کو خیال ہی نہیں کہ وہ کس میں ہے، کس کے حضور ہے، کیا کر رہا ہے، کس عبادت میں ہے، تو اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اگر اس کو نماز کا بھی خیال نہیں. تو اس وجہ سے یہ بعض فقہا نے اس وجہ سے نماز ٹوٹنے کا کہا ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں، وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ اس میں نہیں ہے. شبہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنے یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنے اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ شلوار نیچے لٹکانے سے یہ گناہ ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس حدیث میں شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے وضو ٹوٹ جانے اور دوبارہ نیا وضو کرنے کا بیان ہے وہ ضعیف ہے. جس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جس آدمی کا جو ہے وہ تہ بند یا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے وہ وضو کرے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر کلام ہے. لہٰذا جب حدیث ضعیف ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کا چلے جانا تہ بند کا وہ ناقض وضو ہے. یہ ناقض وضو نہیں ہے لیکن گناہ ہے چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں جن کے اندر اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا اور اس کی وعید بیان کی گئی ہے، جن میں سے ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت کو، ان کا تزکیہ نفس نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. فرمایا ان میں سے پہلا شخص المنان احسان کر کے احسان جتلانے والا، دوسرا المسبل ازارہ اپنے تہ بند کو لٹکانے والا، اور تیسرا فرمایا المنفق سلعتہ بالحلیف الکاذب اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کے بیچنے والا، تجارت کرنے والا جھوٹی قسمیں کھا کے. یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے 4 وعیدیں سنائی گئی ہیں. اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ جتنا بھی تہ بند کا حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا اتنا حصہ ٹخنوں کا یا قدم کا آگ میں جلایا جائے گا. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے تہ بند اور اس کا جو مطلب شلوار ہے وہ نیچے لٹک رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تہ بند کو اوپر کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا اپنے تہ بند کو اوپر کرو. میں نے اور اوپر کیا، فرمایا اور اوپر کرو، میں نصف پنڈلی تک لے گیا. آپ نے فرمایا یہ افضل اور یہ سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جب زخمی ہوئے، زخم اتنے گہرے ہیں کہ اگر ان کو منہ کی طرف سے کوئی چیز کھلائی جاتی ہے تو پیٹ سے نکل جاتی ہے. تو اس کیفیت میں بھی ایک نوجوان کو دیکھا جو ان کی عادت کے لیے آیا. جب واپس گیا تو دیکھا اس کا تہ بند نیچے لٹک رہا ہے، تو اس کو بلا کر کہا یا بنی ارفع ازارک، کہ اے بیٹے، اے بچے، اپنے تہ بند کو اوپر رکھو، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے کا ذریعہ ہے اور کپڑے کو بچانے کا یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسے دلائل ہیں جن کے اندر تکبر، عدم تکبر کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ تکبر سے لٹکا ہے تو پھر حرام ہے، تکبر نہ ہو تو جائز ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. گناہ ہے ہاں، البتہ اگر کوئی بندہ تہ بند اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے نیچے چلا جاتا ہے، موٹا ہونے کی وجہ سے یا زیادہ دبلا ہونے کی وجہ سے، دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جو بندہ باوجود جاننے کے کہ یہ گناہ ہے پھر کرتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تکبر ہے.
ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے تہ بند اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے، تو یہ بھی تکبر ہی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث آ جانے کے بعد اور روکنے کے بعد بھی وہ کر رہا ہے، تو یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہر حال میں ہمیں ٹخنوں سے اپنے تہ بند شلوار کو اوپر رکھنا چاہیے مردوں کو، نماز ہو یا غیر نماز، نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔